قربانی اور عورت، کیا شادی شدہ عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ کیا شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے یا عورت کو اپنے نام کی الگ قربانی کرنی چاہیے؟ اگر عورت اپنی کمائی سے قربانی کرے تو کیا وہ قبول ہوگی؟ اور سب سے حیران کن سوال، کیا عورت خود جانور ذبح کر سکتی ہے؟ بہت سی خواتین پوری زندگی قربانی کرتی ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ شریعت نے عورت کے لیے کیا احکام رکھے ہیں، کون سی باتیں ضروری ہیں اور کون سی صرف لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ بعض عورتیں یہ سوچ کر خاموش رہ جاتی ہیں کہ شاید قربانی صرف مردوں کے لیے ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عورت اور قربانی سے متعلق وہ اہم مسائل جانیں گے جن کے بارے میں ہر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورت کو ضرور علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عورت پر قربانی کب واجب ہوتی ہے، کیا عورت اپنے نام کی قربانی کر سکتی ہے، قربانی کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور کیا عورت خود جانور ذبح کر سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم مسئلہ واضح کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، اسلام نے عورت کو بھی قربانی کی مکمل اجازت دی ہے، بلکہ اگر عورت صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہو جتنی زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہوتی ہے، تو جس طرح مرد پر قربانی واجب ہوتی ہے اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہو، بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو۔ اگر اس کے پاس اپنی ملکیت کا سونا، چاندی، نقدی یا اتنا مال موجود ہے جو نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کی قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، حالانکہ اگر بیوی خود صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سی بیٹیاں، مائیں، بہنیں اپنی زندگی میں کبھی قربانی نہیں کرتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف مردوں کے کام ہیں، جبکہ اسلام نے عورت کو بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ عورت اپنی کمائی سے قربانی کر سکتی ہے، اپنی زیور بیچ کر قربانی کر سکتی ہے، اپنے پیسوں سے جانور خرید سکتی ہے اور اپنے نام کی قربانی اللہ کے حضور پیش کر سکتی ہے۔ قربانی جانور صرف ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرنے پر آمادگی ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیم قربانی کو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک یادگار بنا دیا۔ اسی لیے قربانی صرف مردوں کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، عورت بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر کے بہت بڑا اجر حاصل کر سکتی ہے۔ احادیث میں قربانی کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت لایا جائے گا اور قربانی کرنے والے کے لیے اجر کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان عورت اگر استطاعت رکھتی ہو تو اس عظیم عبادت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سی عورتوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ شادی کے بعد قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر صرف صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر بیوی کے پاس بھی اتنا مال موجود ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ صرف شادی شدہ ہونا قربانی کو ختم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر عورت کے پاس سونا موجود ہے، اس کی اپنی بچت ہے یا اس کے پاس اتنی رقم ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے تو وہ قربانی کرے گی، لیکن اگر عورت کے پاس کچھ نہیں اور نہ صرف کہ عورت
شوہر صاحب نصاب ہے تو پھر شوہر کی قربانی اس کی اپنی طرف سے ہوگی۔ اسی کی طرح کچھ عورتیں پوچھتی ہیں کہ اگر میرے شوہر قربانی نہیں کرتے تو کیا میں خود قربانی کر سکتی ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، عورت اپنی طرف سے الگ قربانی کر سکتی ہے، چاہے شوہر قربانی کرے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل کو الگ دیکھتا ہے۔ کچھ خواتین یہ بھی سوچتی ہیں کہ اگر ان کے پاس تھوڑا سا سونا ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ اس میں اصل بات نصاب کی ہے۔ اگر عورت کے پاس استعمال کا سونا، چاندی، نقدی یا سامان اتنا ہو جو نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت سی عورتیں برسوں تک قربانی نہیں کرتی، حالانکہ ان کے پاس زیورات موجود ہوتے ہیں۔ بعض علماء کے مطابق استعمال کے زیورات پر بھی قربانی اور زکوٰۃ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کسی مستند عالم سے اپنے مال کی تفصیل پوچھ کر مسئلہ معلوم کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کے صحیح طریقے کی۔ عورت اگر قربانی کرنا چاہے تو سب سے پہلے نیت کرے، یا اللہ یہ قربانی میں تیری رضا کے لیے میری طرف سے ہے۔ پھر اچھا، صحت مند اور شرعی اصولوں کے مطابق جانور خریدا جائے۔ جانور میں کوئی واضح عیب نہ ہو، مثلا بہت زیادہ بیمار، اندھا، لنگڑا یا انتہائی کمزور نہ ہو۔ قربانی کے دنوں میں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں نماز عید کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ نماز عید سے پہلے قربانی درست نہیں ہوتی۔ عورت چاہے تو وہ خود جانور خریدنے جائے، خود انتخاب کر کے جانوروں کو چارہ کھلائے، پانی پلائے اور اس کی خدمت کرے، یہ سب باعث اجر کا کام ہے۔ بعض نیک عورتیں قربانی سے پہلے جانور کے سر پر ہاتھ پھیر کر درود شریف پڑھتی تھیں اور اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرتی تھیں۔ بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا عورت خود جانور ذبح کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر عورت شرعی طریقے سے ذبح کرنا جانتی ہے تو وہ خود بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ اسلام میں عورت کے ذبح کیے ہوئے جانور کا کھانا حلال ہے۔ صحابیات کے دور میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک لونڈی نے پتھر کے ذریعے بکری ذبح کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھانے کی اجازت دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت صحیح طریقے سے ذبح کرے تو قربانی درست ہے، لیکن اگر عورت خود ذبح نہ کر سکے یا ڈر محسوس کرے تو کسی مرد قصائی یا کسی جاننے والے سے ذبح کروا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو نرمی سے قبلہ رخ لٹایا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے، چھری تیز ہو تاکہ جانور کم سے کم تکلیف محسوس کرے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ دعا بھی پڑھی جائے، اللہم ھذا منک و لک اللہم تقبل منی، یعنی اے اللہ یہ تیری طرف سے اور تیرے لیے میری طرف سے قبول فرما۔ ذبح کرتے وقت جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس سے مارا پیٹا نہ جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ سختی کے کام کیے جائیں، کیونکہ اسلام جانوروں پر بھی رحم کا حکم سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذبح کرو اچھی طریقے کے ساتھ کرو۔ بہت سی عورتیں قربانی نہ کرنے کے لیے مختلف بہانے بناتی ہے، حالانکہ ان کے پاس استطاعت ہوتی ہے۔ کہتی ہیں ہم عورتیں ہیں، ہم پر قربانی نہیں۔ کچھ کہتی ہیں شوہر کر لیتا ہے کافی ہے، اور کچھ صرف دنیاوی اخراجات میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی کو بھول جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، قربانی صرف رسم نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں قربانی بھی کرنی چاہیے۔ دنیا میں انسان ہزاروں چیزیں بھی خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے حکم کی باری آتی ہے تو دل کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے یا اپنے مال کو۔ بعض نیک خواتین اپنے مرحوم والدین
شوہر یا اولاد کی طرف سے بھی نفلی قربانی کرتی ہے، یہ بھی جائز ہے اور باعث ثواب ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے فوت شدہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کرے تو یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر عورت غریب ہے اور قربانی کی طاقت نہیں رکھتی تو وہ دل سے افسوس اور نیت رکھے کہ اللہ اسے اس کی نیت کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت، اخلاص اور دل کو دیکھتا ہے۔ آج بہت سی عورتیں فیشن، کپڑوں، زیورات اور دنیاوی چیزوں پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہیں لیکن قربانی کے معاملے میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے کر آتی ہے، دل میں تقوی پیدا کرتی ہے اور انسان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے جوڑتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تک نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ قربانی کو صرف رسم نہ سمجھے بلکہ عبادت اور اللہ سے محبت کا ذریعہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، انہیں اپنی عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔